الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ اقترب للناس حسابهم کہ لوگوں کا حساب جو ہے وہ نزدیک ہے، قریب ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں یہ حساب سے مراد یعنی قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ تو تقریباً 14.5 صدیاں گزرنے والی ہیں، تو یہ ابھی قریب کہا تو یہ تو ابھی بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرب جو ہے نا، عرب ان کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز یقینی ہو نا کہ یہ واقعہ ہونا ہی ہونا ہے، جس بات کے بارے میں پورا یقین ہو، تو اس کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قریب ہے آنے والا، بے شک وہ اس کا جو عرصہ دور کا ہو، لیکن وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب کسی دوسرے پیغمبر نے اس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے یوں کر کے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں اور قیامت یوں ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ حدیث حضور کی ختم نبوت پر دال ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے زمانے کے ساتھ ہی اب قیامت نے آنا ہے، کسی دوسرے نبی کا زمانہ نہیں ہے۔ اب کوئی اور نہ نبی آئے گا نہ مہلت ہے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ اب ان کا حساب یعنی قیامت وہ بالکل قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اب دیکھیے نا کہ حساب و کتاب، میزان کا لگنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بہت بڑا امر ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ غفلت بہت ہے اور دین سے اعراض بہت زیادہ ہے۔ ایک بات اس کا پتہ یقینی ہے۔ اب دیکھیے نا، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہر ایک کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے قبر میں بھی حساب دینا ہے، میں نے محشر کے میدان میں بھی میرا میزان لگے گا اور وہاں اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اتنی یقینی ہونے کے بعد بھی پھر بندہ غفلت کرتا ہے، کو غفلت کا کوئی چانس رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا، ایک بندہ جو ہے اگر وہ یوں کر کے سو جائے اور کوئی آفت آنے والی ہو، تو اس سے زیادہ احمق کون ہے؟ کہ آفت تو آنے والی ہے۔ ہاں جی، آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اب تو وہ منٹ بھی بتا دیتے ہیں فلاں وقت بارش شروع ہوگی۔ اتنے جدید قسم کا جو ہے نا وہ حالات ان کے پاس ہیں کہ فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں اس ٹائم پہ بارش آ جائے گی اور بارش بڑی تیز ہوگی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ بارش کا اعلان کر رہے ہوں اور آپ جو ہے نا تان کے باہر سہن کے یہ چھت کے اوپر سو جائیں،
کیوں جی؟ اس سے پہلے انتظام کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اٹل فیصلہ ہے حساب کا، قیامت کا، محشر کے میدان کا، تو پھر بھی کوئی اس میں غفلت کرے اور نیک اعمال کر کے اپنے لیے بہتری نہ چاہے اور دین کے کاموں سے اعراض کرے، نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے، نیک اعمال سے، اچھے اخلاق سے، اگر یہ اس کا معاملہ ہے تو یہ تو اعراض کرنے والی بات ہے اور غفلت والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے اصل میں وہ ہم فی غفلت، اس حال میں ہیں کہ وہ غفلت میں ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں دین سے. وما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے، ما یأتیہم کہ نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، اللہ کی بارگاہ سے پیغام، اس کا حکم جو بھی آتا ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا، یعنی کوئی نئی آیت آ گئی ہے، کوئی نیا حکم آ گیا ہے. الا استمعوا وہم یلعبون، تو اسے نہیں سنتے، وہ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں. وہم یلعبون، مگر وہ کھیلتے ہیں. یہ یلعبون کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ کیا ہے یستہزئون، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بات آپ سے مخاطب ہو تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ اس کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے نا. کیوں جی؟ کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ نہ ہوں اور غفلت کریں، جان بوجھ کر نہ سنیں، تو یہ اس کی بات کا مذاق اڑانے والی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس میری بارگاہ سے جو بھی حکم آتا ہے، قرآن مجید کی نئی آیات آ جاتی ہیں، نیا نیا حکم آ رہا ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ اس طرح سنتے ہیں جیسے کھیل کود میں بچہ لگا ہو تو آپ آواز دیں تو وہ توجہ کرتا ہے. یعنی یہ اس طرح سے ان کا حال ہے کہ وہ توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف خیال نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی بارگاہ سے کیا حکم آیا ہے. لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیہ وہ اسر النجوا، اور محبوب وہ جو الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں نا، آپس میں خفیہ مشاورت کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کرنا، کسی کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کرنا تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو وہ یہ کم کیا وہ کر کیا رہے ہیں سرگوشیاں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ کون ہے؟ ایک تمہارے جیسا ایک آدمی تو ہے، بشر ہے. یہ ایک دوسرے کے کان میں میٹنگوں میں آپس کی جو ہے نا اجلاس بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہماری طرح ہی ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے. اس میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے معاشرے، ہماری برادری کا ہے، ہاں جی، اس میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ تو کافر کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا بشر ہے. اب دیکھیے علماء نے لکھا کہ حضور کو بشر بھی کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور بشر ہی ہیں، حضور بشر ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عام بشر نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ رکھو گے ہماری طرح بشر ہے تو یہ کافروں کا عقیدہ ہے. یہ کن کا ہے؟ کافروں کا عقیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے اس کو. یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہے. مومنوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور ہیں بشر لیکن سید البشر ہیں حضور بشر لیکن سید البشر ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ بشریت عطا فرمائی ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں. اتنی خوبصورت اور اتنی اعلیٰ بشریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی. بلکہ ہر نبی بشر ہوتا ہے
لیکن اس کی بشریت ساری امت سے اعلیٰ ہوتی ہے. اس کی بصارت یہ دیکھنا جو ہے نا دیکھنا یہ آنکھ کا ہونا یہ بشر کی بات ہے. سننا بولنا ہاں جی یہ جو آپ کا نظام مدرکات ہے جس سے آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں چھوتے ہیں ہر ایک کا نظام. لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو سب سے اعلیٰ نظام عطا فرماتا ہے. نبی وہاں تک سنتا ہے جہاں تک کوئی اس کی کسی کی سماعت نہیں ہے. نبی وہاں تک دیکھ رہا ہے جہاں تک کسی کی نظر نہیں جا رہی ہے. اور اللہ نے ایسی خوبصورت بصیرت عطا فرمائی. دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے واقعات کو بیان کیا ہے. قیامت تک میں کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, وہاں میدان کا عالم کیا ہوگا, پل صراط کا عالم کیا ہے, ہاں جی اس کی حیات کو بیان کیا, جنتوں کے مقامات کو بیان کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اور کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ بشریت سے نوازا ہے اور فرمایا محبوب یہ ظالم جو ہے نا یہ آپس میں خفیہ مشاورت کرتے ہیں. اب یہاں افتأتون السحر وانتم تبصرون, کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر یعنی غور و فکر کر کہ تم جادو کے پاس جاتے ہو. یعنی وہ قرآن مجید فرقان حمید اور حضور کے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ جادو ہے یہ, اور حضور کو جادوگر کہا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خفیہ طور پر جو ہے نا ان کی مشاورت. اب مجھے بتائیں آپ گھر میں کوئی مشاورت کریں تو ہم کو کیا پتہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ آپس میں کیا کر رہے ہیں, کسی کو کیا کہہ رہے ہیں, اس کا کسی کو علم ہے نہیں ہے نا, کیونکہ یہ غیب کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ غائب کی بات ہے. اور حضور کے غیب کا عالم یہی ہے. اب یہاں سے اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کی اپنی جو ہے نا وہ مقدر کی بات ہے کہ غیب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے. یہ بات کس نے بتائی ہے حضور کو؟ بولو اللہ تعالیٰ نے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو غیب عطا فرمایا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی غیب پر مطلع فرمایا ہے. عالم الغیب حضور کی ذات نہیں ہے. عالم الغیب حضور کی ذات نہیں ہے. عالم الغیب صرف ایک ذات ہے, اسے ہم اللہ کہتے ہیں, اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو غیر پر اطلاع دی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ اطلاع فرما رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو بیان کر رہے ہیں یہ غیب ہی تھا. حضور کے سامنے تو انہوں نے سرگوشی نہیں کی. یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ پوشیدہ طور پر کی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا. اللہ جل مجدہ نے آگاہ فرما دیا. اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا. نبی کا معنی ہی کیا ہے؟ یہ میں آپ کو لغت کی بات بتا رہا ہوں, ڈکشنری کی بات بتا رہا ہوں کہ نبی کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. صرف یہ خبر دینے والا نہیں ہے. پھر آپ یہ جو ٹی وی پہ خبریں دیتے ہیں ہاں جی اس کو آپ نبی کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ کہ وہ خبر جو دے رہا ہے وہ غیب کی خبر نہیں ہے. تو نبی کو ہم اس لیے نبی کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ سے لے کے. اور یہاں یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید پر بھی اعتراض کر رہے ہیں, حضور پر بھی اعتراض کیا اور قرآن کو سحر کہا, جادو کہا. اب کیا تھا کہ قرآن کے حق ہونے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن بیان فرما رہے تھے اللہ نے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرار دیا ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے حضور کا. اب وہ قرآن مجید کو کبھی کہتے تھے, آگے آئے گا, کہ یہ تو خواب ہیں, یہ خواب ہیں اکٹھے کیے ہوئے, یا یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے, کہ جادو کے جملے ہیں. کبھی کہیں گے کہ یہ
اپنے پاس سے گھڑ کے لے کے آیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید میں کئی دفعہ، کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کے بارے میں کہ یہ اپنے پاس سے گڑا ہوا ہے، یہ جادو ہے، تو جادوگروں کے پاس جاؤ، انہیں کوئی ایسا کلام لے کے آؤ۔ ہاں جی، اگر گھڑ لیا ہے تو یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ محمد کی ذات کسی کی شاگرد بھی نہیں ہے، کسی شاعر کے پاس بھی نہیں گئے، ہاں جی، کسی شاعر کے پاس بھی حضور نہیں گئے ہیں، اور کسی جادوگر کے پاس بھی نہیں گئے، آپ کے سامنے ساری زندگی بسر کی ہے، تو پھر آپ ان کو جادوگر کیوں کہتے ہیں؟ اگر گھڑ سکتے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے اچھے شاعر ہیں۔ ابو جہل بھی بہت اچھا شاعر تھا، اس کا بھائی بھی شاعر تھا، اس کے علاوہ اور بھی عرب مکے کے اندر بڑے معروف قسم کے شاعر تھے، اور معلقات سبع عربی شاعری کا بہت بڑا شاہکار ہے کہ وہ قصیدے جو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے اور لوگ ان کو حفظ کرتے تھے، آج تک بھی موجود ہیں، پڑھائے جاتے ہیں ادب کی کلاسوں کو۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے شاعر ہونے کے باوجود ہیں، تو پھر یہ شاعری ہے تو آپ بھی اس طرح کی شاعری کر کے دکھائیں۔ ہاں جی، پھر زیادہ نہیں، اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آئیں۔ قرآن نے چیلنج کیا، صورت نہیں بنا سکتے، وہ ایک آیت ہی لے آؤ، آخری ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور یہ چیلنج قیامت تک قائم ہے، آج تک کسی کافر، صرف عرب نہیں غیر عرب کو بھی یہ چیلنج ہے، سارے کفار کو یہ چیلنج ہے، آج تک بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی قرآن کی ایک آیت جیسی ہی آیت بنا کے دکھا دے۔ اللہ نے اتنا، اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور حضور کی احادیث ایک ہی زبان سے نکلی ہیں نا، کیوں جی؟ قرآن کو بھی تو حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور حضور کی احادیث جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، ساتھ ساتھ رکھیں، اور ان میں بھی فرق ہے، زبان ایک ہی ہے، بیان کرنے والا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جو ہے نا زبان میں، کلام میں اور رفعت شان میں پھر فرق ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے ایک امتیاز عطا فرمانا تھا، اور وہ رہا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی یہ شان ہے، حضور نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کا معنی کیا ہے؟ کہ جو لفظ چھوٹا ہو، جملہ چھوٹا ہو، لیکن اس کے پیچھے معنی کا ایک سمندر ہو، معنی کا ایک سمندر ہو، اخلاق اور حسن اخلاق کا ایک ایسا پیغام ہو کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے کہ سارا امن اللہ نے اس کے اندر ہی رکھا ہوا ہے، سارا امن اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، اور یہ دیکھو تم اس کے پاس جاتے ہو جادو سننے کے لیے، غور تو کرو، تو یہ جادو کی جملے ہیں، کسی جادوگر کو کہو اس طرح کلام لے کے آئے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اب وہ نا جب یہ بیان کی نا حضور نے یہ آیہ کریمہ، تو وہ تھوڑے سے سہمے، باتیں تو یہ صحیح ہیں، ہم نے تو کی تھی خفیہ، ہم نے خفیہ باتیں کی تھیں، چھپ چھپا کر کانوں کے اندر سرگوشی کی۔ اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے آ کے بتا دیا؟ یہ وہ پریشان تو ہوئے نا، ساتھ ہی آیت آ گئی، محبوب انہیں کہو قال ربی، نبی نے فرمایا ربی یعلم القول، ربی یعلم القول فی السماء والارض، زمین و آسمان کے ہر قول کو میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، یہاں بھی کوئی بات کرے گا میرا رب اس کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب سے، وہی سنتا ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی اس جیسا سننے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا علیم بھی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ قالوا اضعاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔
اب ان کی دوسری بات کو بیان کیا، بلکہ بولے قالو کہنے لگے اضغاث الاحلام، یہ تو خواب کی باتیں ہیں، یہ خواب ہیں پریشان قسم کے۔ اب دیکھیے خواب آپ بھی دیکھتے ہیں تو خواب کے کیا ہوتا ہے، ایک سین اور ہوتا ہے، آگے جا کے کچھ اور بدل جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی، تو ایک ہی خواب کے اندر کئی سین ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آئی، ہیں یہ ہوا یہ ہوا، لیکن قرآن کی ہر آیت کو اللہ نے دوسری آیت کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اگر خواب کی باتیں تو اتنا مربوط کیوں ہے؟ تم بڑے شاعر بنتے ہو، بڑے ادیب ہو، بڑے اچھے مقرر بھی ہو ہے قریش مکہ، تم مجھے بتاؤ کہ یہ اگر خواب کی باتیں ہیں تو اتنا مربوط کیوں ہے، اتنا منظم کیوں ہے، منضبط کلام کیوں ہے؟ پھر کہیں بل افطراہ، بلکہ یہ اس نے اپنے آپ سے گڑھ رہی ہیں، بل ہوا شاعر، پھر کہا نہیں یہ شاعری ہے، یہ شاعری ہے۔ شاعری کیا ہوتی ہے؟ شعر کا معنی یہ ہے کہ ایک موضوع جو ہے نا ایک خاص بحر کے اندر الفاظ کو ڈال دینا، یہ شاعری ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بات جس کے اندر مبالغہ ہو، جس کے اندر مبالغہ ہو اور اس کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ بندہ سن کر جو ہے نا حیران رہ جائے۔ ہاں جی، اس طرح کا بیان جس کے اندر مبالغہ ہو، حقیقت نہ ہو، دوسری بات حقیقت نہ ہو، تو اس کو بھی، اس قول کو بھی شاعر کہا جاتا ہے، شعر، وہ بھی شعر ہے۔ اور ایک موضوع جو ہے جو کلام، اس کو بھی شعر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ردم میں اور ایک خاص وزن جو ہیں شاعری کے، ان پر تو یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی، یہ تو نہیں ہے قرآن کے ایک شاعری کی طرح یہ ایک ردیف قافلہ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ باتیں بہکی ہوئی کی بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی باتیں اپنے آسمان و زمین کے کلابے ملائیں، حقیقت پر مبنی ہے ہر آیت، اور اس کے اندر اخلاق، حسن اخلاق، خوبصورت پیغامات ہیں، تو تم اس کو شاعری بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر تمہارے پاس کوئی نشانی لائیں، یہ کہتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جب پہلے جو لوگ آئے تھے اس طرح کی نشانیاں لے کے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات تو بے شمار ہیں حضور کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کافروں نے دیکھا بھی معجزات کو، چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، ہاں جی، بے شمار ایسے درختوں کو حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھا، ہاں جی، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، یہ معجزات ہی تھے نا۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم جو کہیں وہ معجزہ ہے، جس طرح کہ حضرت جو صالح علیہ السلام نے اونٹنی ایک پہاڑ سے نکالی، اس طرح کو ایسا آ جائے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسے کی طرح ایک سانپ بنے، ان کا بھی آسا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کریں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اور سارے نبی جتنے بھی ہیں میں نے ہی معجزے دیے تھے، لیکن آج کسی کا معجزہ نہیں ہے، نہ عصا موسوی ہے، ہاں جی، نہ دم عیسیٰ ہے، نہ حسن یوسف ہے، نہ ید بیضہ ہے، ہاں جی، یہ سارے ان کے ساتھ ہی معجزے ختم ہوئے ہیں۔ میں نے تو اپنے حبیب کو ایک زندہ معجزہ قرآن کی صورت میں دیا ہے، کیونکہ حضور کی نبوت قیامت تک ہے، اور اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور قیامت تک کوئی اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، کوئی اس کے اندر کمی نہیں کر سکے گا، کوئی اس کے اندر زیادتی نہیں کر سکے گا، اور اس جیسا کلام قیامت کی دیواروں تک کوئی ادیب لکھ نہیں سکے گا، ہاں جی، کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسا کلام نہیں بنا سکے گا۔ یہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلوں کی طرح ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا فہم یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی، کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا۔ یہ دیکھتے ہیں بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، کھنڈرات ہیں، انہیں پتہ بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، ملیا میٹ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری سنت یہ ہے کہ اگر
معجزہ امت کی طلب پر دے دیا جائے، امت کی طلب پر جو معجزہ دیا جاتا، پھر اگر اس معجزے کو تسلیم نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا عذاب انہیں دیتا ہوں کہ پھر ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہوں، تباہ و برباد، نہیں بچتا کوئی بھی۔ نوح علیہ السلام کا عذاب دیکھیے، اور اسی طرح صالح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، جتنی بھی ہیں، کہ پھر ان میں سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اگر میں نے کوئی ایسا دیا تو پھر عذاب آنا ہے۔ اگر معجزہ آپ کے طلب پر دے دیا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اگر ایسا معجزہ جو ہے وہ اگر دے دیا گیا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے محبوب رحمت للعالمین ہے، اور حضور کی اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک حضور کی رحمت رہے گی عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ اسی وقت رحمت ہے، قیامت کی دیواروں تک رحمت ہے۔ جس رحمت سے فیض یا مومن بھی ہو رہے ہیں اور کافر بھی ہو رہے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی اس فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری امت ہے، آخری نبی ہیں اور آخری امت ہے، اور اس کے اندر جو نہیں مان رہے ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ باجزید بھی پیدا فرمائے گا، ان میں داتا صاحب بھی آئیں گے، ہاں جی، ان کے اندر بڑے بڑے لوگ، محدث، ہاں جی، مفسر، ہاں جی، حافظ قرآن، اتنے لوگوں کو پیدا ہونا ہے قیامت تک اللہ کے دین کو محفوظ کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو حفظ کرنے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والے بے شمار لوگوں نے آنا ہے۔ اس لیے ہم اس کو آپ کو معجزہ آپ کی طلب پر نہیں دے رہے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے اور یہ محفوظ رہیں اور یہ دین بھی قیامت تک پھیلتا رہے، قیامت تک پھیلتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔